السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دونوں جہان میں کامرانی اور امن و سلامتی اور کامیابی یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے سامنے ایک بندے مومن ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، گویا اپنا مطالبہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے کہ اس کو دنیا میں حسنہ چاہیے۔ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو حسنہ کی ضرورت ہے، سب کو حسنہ چاہیے، اور اس حسنہ کی حصول یابی اور اس کو آخری منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری بندے مومن کی ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اندر حسنہ کی فراوانی اور حسنہ کا تمرکز ہونا ضروری ہے، اور یہ بندے مومن کی ذمہ داری میں داخل اور شامل ہے۔ اس دنیا کے اندر جو انسان، کائنات اور پورا نظام ہے، اس نظام کا ربانی نظام کے تحت ہونا ضروری ہے، اور اس نظام کی فراہمی کی ذمہ داری بندے مومن کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کو اور انسان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو اس روئے زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ متعین کیا ہے۔ بندے مومن کی ذمہ داری بہت بڑھی ہوئی ہے، اور ان ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری اس روئے زمین پر یہ ہے کہ یہاں جو برائی عام ہو، جو فحاشی عام ہو، ان برائیوں اور فحاشیوں کو ختم کرنے کے لیے بندے مومن سامنے آئے، میدان عمل میں وہ اپنا کردار ادا کرے۔ عہد قدیم میں قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اپنے زمانے میں بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام کو حالات سے نبرد آزما ہونا پڑا، اور انہوں نے حالات کو اور سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے اندر پوری تگودو کی اور پوری جدوجہد کی۔ آج بھی بندے مومن کو ان انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھ کر سماجی برائیوں کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 3 جرائم اور 3 برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 بھوک سے مرنے والے، نمبر 2 زنا اور بدکاری، اور تیسرا قتل ناحق۔ ان تمام برائیوں کو ختم کرنا، ان تمام برائیوں کے خلاف میدان میں اترنا، ان تمام برائیوں کا قلع کما کرنا، یہ بندے مومن کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ آج ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر ہم ایک نظر ڈالیں ان حالات پر، تو آپ دیکھ لیجئے کہ دلت اگر مرتا ہے، دلت اگر حالات سے دوچار ہوتا ہے اور مرتا ہے، تو کوئی اس کا جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ مائنارٹی اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی کوئی حاملہ عورت اگر بچہ جنتی ہے تو اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ لوگ مزدور بھوک سے بلک رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور بے روزگاری اتنی عام ہو چکی ہے
کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ابھی جو صورتحال ہے کرونا وائرس کی، کرونا وائرس سے ایک طرف تو کرونا وائرس کا خطرہ ہے، یہ ملک کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک جو بیماری اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹے جا رہی ہے، وہ بیماری فاشزم کی بیماری ہے، وہ فسطائیت کی بیماری ہے، وہ RSS اور سنگھ پریوار کی بیماری ہے۔ ہم کو دونوں بیماریوں سے لڑنا ہے۔ اگر ہم کو کرونا سے لڑنا ہے تو ہم کو فاشزم جو اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹے جا رہا ہے اس سے بھی لڑنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کریں گے تو پھر ہماری گرفت ہوگی۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کی تعمیر کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور یہاں حالات کو قابو میں کرنے کے لیے، یہاں کے عوام کو اور یہاں اس ملک کو تمام برائیوں سے بچانے کے لیے ہم کو میدان میں اترنا ہوگا۔ جہاں بھی کرونا کی بیماری ہے، کرونا کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جس طرح تبلیغی جماعت کو اور دوسری اور تحریکوں اور جماعتوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور یعنی کووڈ جہاد کا نام دیا گیا، اور اسی طرح تبلیغی کووڈ کا نام دیا گیا، اور یہ سب نام دے کر بدنام کیا گیا۔ مسلمانوں کو اور تبلیغی جماعت کو ایک طرح سے موضع اتہام ٹھہرایا گیا اور ان پر الزامات لگائے گئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو نفرت کی آگ ہے، نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے، اور اس میں میڈیا، یہ وہ میڈیا، گودی میڈیا پیش ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور عوام کے سامنے حقائق کو لانے کے لیے، حقائق کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم کو میدان میں آنا ہوگا۔ اسی طرح جہاں کرونا کی بیماری ہے، جہاں لوگ پریشان ہیں، ان پریشانیوں کے اندر ہم کو لوگوں کی مدد کرنی ہوگی، ریلیف کا کام کرنا ہوگا، اور ان کے درمیان جا کر ان کو مصائب اور مشکلات سے نکالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم بندے مومن ہیں اور سماجی خدمت کرنا یہ انبیاء کا شعار رہا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے زمانے کے اندر سماجی خدمات کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ہم کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے میدان میں اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم برائیوں کو روکنے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے تو پھر برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل و انصاف کے قیام اور احسان، اچھے سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ان کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح جو برائیاں ہیں اور جو برے کام ہیں اور جو ظلم اور زیادتی ہے، ان تمام چیزوں سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے برائیوں کو روکا، اور جن قوموں نے اپنے زمانے کی برائیوں کو نہیں روکا تو قرآن اس بات پر شاہد عدل ہے کہ ان سب کو مٹا دیا گیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ برائیوں کے خلاف ابھی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے خلاف ہم کو میدان میں آنا ہی ہوگا۔ اندھ وشواس ایک بہت ابھی چل رہا ہے سماج کے اندر۔ اندھ وشواس میں ہمارے بہت سے مسلمان گرفتار ہو رہے ہیں، بدعقیدگی کی بنیاد پر، اسلام سے ناواقفیت کی بنیاد پر، اسلامی حقائق سے دوری کی بنیاد پر۔ اس اندھ وشواس کے خلاف بھی ہم کو لڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اس اندھ وشواس کی وجہ سے ہمارے بہت سے بھائی برائیوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان کا مال ضائع ہو رہا ہے۔ اندھ وشواس یہ مذہب کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر لوگ اس میں شکار بناتے ہیں، لوگوں کو، عوام کو شکار بناتے ہیں، عوام کا مال ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو ان تمام چیزوں کے خلاف، اندھ وشواس کے خلاف بھی لڑنا ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے سماج کی برائیوں میں نسلی امتیاز ہے، قبائلی اور مذہبی عصبیت ہے، ان تمام کے خلاف بھی ہم کو لڑنا پڑے گا۔ نسلی امتیاز اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ نے یہ جو قبائل بنائے، اللہ نے جو یہ خاندان بنائے، یہ برتری کے لیے
اور کمتری کے لیے نہیں بنائے، بلکہ تعارف کے لیے بنایا، علاقائی تعارف ہو، علاقائی عصبیت کے لیے نہیں، نسلی امتیاز کے لیے نہیں، فخر و غرور کے لیے نہیں۔ فخر و غرور نسل پر اور اپنے علاقے پر کرنا یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ اس آیت کریمہ کو ہم کو سامنے رکھ کر سماجی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہی ہوگا۔ نسلی جو امتیاز ہے، قبائلی، مذہبی، جو یہ تمام مسلکی برائی بھی ہمارے اندر بہت عام ہے، ان برائیوں کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم کو ان تمام کاموں کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اسی طرح اس ملک کے اندر اور بھی بہت سی جو سماجی برائیاں ہیں، ان سماجی برائیوں کو بھی مٹانے کے لیے مسلمانوں میں بھی برائیاں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے سماج کے اندر چاہے وہ غیر مسلموں سے بنا ہوا سماج ہو، ان میں بھی برائیاں ہیں۔ ہماری بحیثیت ایک مومن ہونے کے، امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پورے معاشرے کو پاک کریں، مسلم معاشرے کو بھی پاک کریں، اور ہمارا جو ملکی معاشرہ ہے اس کو بھی ہم گندگیوں سے اور برائیوں سے پاک کریں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، اور خوشحالی کی دعا کرنا یہ ایک بندے مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی یہ مطلوب ہے، یہ دعا منگوائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے مومن کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم ہمارے سامنے یعنی اس کے لیے ہاتھ پھیلاؤ اور ہم سے دعا مانگو، ہم سے درخواست کرو، اور ہم تم کو دینے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچنا یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کے اندر جہنم کے عذاب سے بچا لے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو حسنات عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو حسنات عطا فرمائے۔ تو یہ ہماری موجودہ ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں اگر ہم نے کوتاہی برتی، اگر ہم نے کوئی بھی یعنی کمی کی، تو پھر ہم آخرت میں اللہ کے ہاں باز پرس سے بچ نہیں پائیں گے۔ ہم وہاں کی جو گرفت ہے اللہ کی، ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو ہم کو یعنی دو باتیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک بندے مومن کی ذمہ داری اگر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے حسنہ کا طلبگار ہے، تو اپنے پورے سماج کے لیے وہ حسنہ کا طلبگار ہو، پورے سماج کی خوشحالی اس کے ذہن و دماغ میں ہو، اپنے طبقے کے لیے اور سارے انسانی جو طبقات ہیں، تمام انسانی برادری کے لیے وہ حسنہ کا متمنی ہو۔ اور دوسری بنیادی بات یہ کہ جو سماجی برائیاں ہیں کسی بھی نام پر ہوں، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ اور کوئی دوسرا ہو یعنی سود ہو، یا اسی طرح دوسرے شراب ہو، جوا ہو، اور سماجی جو برائیاں ہیں، مسلمانوں میں بہت سی سماجی برائیاں ہیں، جہیز کی برائی ہے، اسی طرح اور بہت سے منکرات ہیں۔ ان تمام چیزوں کے خلاف لڑنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم سب کو کمر بستہ ہو کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے میدان میں اترنا ہوگا۔ یہی وقت کی پکار ہے، انبیاء کا یہی پیغام ہے۔ انبیاء نے اپنے زمانے میں تمام برائیوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم کو بھی برائیوں کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، آخری دم تک کرتے رہنا ہے، آخری سانس تک کرتے رہنا ہے، اور اپنے رب سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی بھیک بھی مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو کام کی توفیق عطا فرمائے، اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے ہم کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔